رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الأشياء كما هي آمين يا رب العالمين. جی آج ہمارا ریویژن ڈے ہے اور انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ جملہ فعلیہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جملہ فعلیہ میں صرف اور صرف اگر ایک صیغہ بھی آ جائے تو وہ بھی یعنی کوئی ایک صیغہ بذات خود بھی جو گردان ہم نے پڑھی ہے وہ بھی اس کو ایک جملے کے طور پر کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ عبد۔ اس کے اندر کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں؟ اس کے اندر اس کا عدد، اس کی جنس، اور یہ کہ کتنے لوگ کرنے والے ہیں، ظاہر ہے وہ عدد میں آ جائے گا، اس کی جنس میں بھی آ جائے گا، اور یہ کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیا وہ حاضر تھا یا وہ غائب ہے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو یہ جو جملہ ہے اپنی بذات خود یہ کمپلیٹ جملہ ہے عبادہ۔ عبادہ کا مطلب ہے وہ اس نے عبادت کی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر عدد بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک مرد ہے، اور مرد یعنی اس کی جنس بھی پتہ چل رہی ہے، اور اسی میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ غائب ہے، وہ حاضر نہیں۔ تو اس طرح سے بذات خود جملہ فعلیہ میں اگر فعل آ جائے تو وہ بذات خود ہی اس کا پورا معنی کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بعض اوقات فاعل جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اور بعض اوقات فاعل ظاہر نہیں ہوتا، اسی گردان کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو۔ تو جیسے مثال کے طور پر عبادہ کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ مینشن بھی ہے، اور جو میں نے آپ کو گردان دی ہے اس کا چارٹ دیا ہے اس کے اندر بھی مینشن ہے ہوا عبادہ، یعنی یہ ہوا اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے۔ اگر آپ کو صرف عبادہ بھی دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ اس کا ضمیر فائنڈ آؤٹ کریں تو آپ اس میں سے ہوا نکالیں گے۔ ہوا بھی واحد مذکر کے لیے آتا ہے، غائب کے لیے۔ پھر خارجہ میں دیکھیں یہاں کا لاسٹ الف ہمیں بتا رہے کہ دو لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس کا جو ضمیر ہے وہ ہما ہوگا۔ پھر سجدو کے بارے میں، یہ جمع کے لیے ہے اور یہ مذکر کو شو کرتا ہے، واو الف لاسٹ پر ہے، تو اس وجہ سے یہ ہم کے ساتھ اس کا ضمیر اس کے اندر موجود ہے کہ وہ سب نے سجدہ کیا۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس جو پوری گردان ہے اس کے اندر ایک تو یہ صورت ہے کہ ضمائر کی صورت میں فاعل اس کے اندر چھپے ہوئے ہوں، یعنی اس کے اندر جو یعنی کام کرنے والا ہے اس کے بارے میں ہی اس کے اندر ہی بتایا جا رہا ہو۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہوتا، ضمیر کی صورت میں نہیں آتا، بلکہ وہ ظاہر کے طور پر آتا ہے، یعنی اسم ظاہر کے طور پر شو کیا جاتا ہے۔ اگر اسم ظاہر کے طور پر ضمیر آ جائے فاعل آ جائے تو پھر اس کی کیا صورت ہوتی ہے کہ اس کو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ سب کے سب کس حالت میں ہیں؟ یہ منفصلہ حالت میں ہیں۔ یہ تمام کے تمام ضمائر منفصلہ حالت میں ہیں۔ ہم نے دو چارٹ پڑھے تھے ضمائر کے، ایک چارٹ وہ تھا جو متصلہ تھا اور ایک منفصلہ تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ متصلہ جو ہے وہ نصب یا جر کو شو کرتا ہے، اور جو یعنی جو منفصلہ ہے یعنی انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہیں وہ کسی کام کرنے والے کو شو کرتے ہیں، یعنی وہ رفع حالت کو شو کرتے ہیں، فاعل کو شو کرتے ہیں۔ اور ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی صیغے ہیں ان سب میں جو حالتیں موجود ہیں وہ سب کے سب فاعلی حالت موجود ہے، فاعل میں یعنی رفعی چارٹ ہے جو ضمائر کا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو اسم چاہے چھپا ہوا ہے چاہے وہ ظاہر ہو کے بھی آئے گا تو دونوں ہی رفع حالت میں ہی آئیں گے۔ اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو بھی رفع چارٹ میں ضمیر جس طرح سے ہے وہی سلیکٹ کیا جائے گا، اور اس میں وہ والا چارٹ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا جو متصلہ والا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اسم ظاہر کے طور پر فاعل کے آنے کی، یعنی جب فاعل ایسے آئے کہ اس کا نام ظاہر ہے تو پھر اس صورت میں
بھی رفع حالت میں ہی اسم یوز ہوگا. اس میں ہم نے کچھ سلائڈ میں دیکھا تھا اور اس کے کچھ اس کے ایسے کیسز بھی تھے جس کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہے. اور وہ یہ کہ جو اسم ظاہر ہوتا ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر چاہے اسم ظاہر مثنیٰ ہو، جمع ہو یا واحد ہو، کسی بھی صورت میں آ جائے، ان سبھی صورت میں ہمارے پاس جو فعل آئے گا وہ واحد حالت میں آئے گا. جیسے آپ اگزامپل سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے رضی اللہ میں آپ دیکھیں کہ رضی اللہ میں اللہ راضی ہوا. اب یہاں پر فعل ہے، راضی ہونا ایک کام ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ فعلیہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو یہاں پر اللہ رفع حالت کو شو کرتا ہے اور یہ واحد یعنی اسم ظاہر کے طور پر آیا ہوا ہے اور یہ واحد فاعل ہے، اسی لیے اس کے ساتھ رضیہ اس کی مطابقت رکھتے ہوئے لگایا گیا ہے جو کہ واحد مذکر غائب ہی کو شو کرتا ہے. اس کے بعد جب رجلانی آیا تو یہ دو مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو جنس میں مطابقت رہے گی، چاہے آپ جمع عدد چینج ہو سکتا ہے مگر جنس میں مطابقت ہونا ضروری ہے. اب یہاں دیکھیں رجلانی میں دو مرد جن کی بات ہو رہی ہے اور ان کے ساتھ جو فعل لگایا گیا ہے وہ قولا ہے اور یہ واحد کا ہے، واحد مذکر غائب کا. تو اس میں یہ پتہ چلا کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ بھی اگر ذکر ہو رہے ہوں اسم ظاہر میں تو بھی اس کا جو فعل ہے وہ واحد کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے. اس میں افلح المؤمنون میں بھی دیکھ لیں کہ مومنین کامیاب ہو گئے، اس میں بھی جو المؤمنون ہے یہ زیادہ مذکر غائب کو مذکر جمع مذکر غائب کو شو کر رہا ہے. تو اس طرح سے پتہ چلا کہ یعنی افلح جو ہے یہ مذکر ہی کو شو کرتا ہے، مذکر واحد غائب. تو جتنے بھی مذکر کی شکلیں آ جائیں آپ نے اس کے ساتھ جو فعل لگانا ہے وہ واحد کا ہی ہوگا اور وہ پہلا صیغہ ہی ہوگا، یعنی مذکر غائب کا. اور اگر ہم بات کریں، کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ جنس سے مطابقت ہونی چاہیے، تو اگر ہم یہ بات کریں کہ فاعل اور فعل میں جنس کی مطابقت ہے اور مؤنث کے طور پر کوئی فاعل اسم ظاہر آ گیا ہے تو پھر اس کا جو پیچھے صیغہ استعمال کیا جائے گا ظاہر ہے وہ مذکر غائب کا پہلا والا صیغہ نہیں ہوگا بلکہ وہ مؤنث غائب کا پہلا صیغہ ہوگا. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یعنی مؤنث آ جائے تو آپ نے سب سے پہلا مؤنث واحد غائب کا صیغہ لگا دینا ہے، چاہے جمع مؤنث آ رہا ہو. اور اگر مذکر آ رہا ہے چاہے جمع آ رہا ہے، کوئی بھی تعداد رہی ہو اس کی، تو اس میں جو فعل ہوگا وہ واحد کے طور پر ہی استعمال کیا جائے گا، واحد مذکر غائب کے طور پر. لیکن اس میں کچھ ایکسیپشن کیسز ہیں اور وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ جو غیر عاقل کی جمع مکسر ہے اگر وہ فاعل ہو، یعنی جمع مکسر کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ٹوٹی ہوئی شکل میں ہوتی ہے اور اس میں پورا کا پورا پیٹرن واحد والا فالو نہیں ہو رہا ہوتا. جیسے واحد میں مسلم سے آگے واو نون لگ جائے تو وہ پورا پیٹرن اس کا فالو ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں صرف لاسٹ پر چینجنگ آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھیں کہ جمع مکسر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اس کی شکل، اور غیر عاقل ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ انسان یعنی جو عاقل کریشن ہے وہ نہیں، اس کی ذکر نہیں ہو رہا بلکہ کوئی ایسی چیز جو کہ جیسے میں آپ کو اکثر مثال دیتی ہوتی ہوں کتاب، کہ کتاب کو بھی ہم کوئی نہ کوئی ہر چیز کو کوئی نہ کوئی جنس اس کو اسائن کر دی جاتی ہے. کتاب پڑھی ہے، ہم اردو میں بھی اس کو مؤنث کے طور پر کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں. کرسی پڑھی ہے یا کرسی رکھی گئی ہے، تو اس طرح سے اس میں بھی جو حالانکہ کرسی کی کوئی جنس نہیں ہے لیکن یہ غیر عاقل ہے. تو اس طرح سے جو یعنی عربی ہے اس کے اندر بھی کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کو کہ اسائن کر دیے جاتے ہیں، جن کے ساتھ ان کی یعنی غیر عاقل کہہ کے اسے مؤنث کے طور پر کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جب غیر عاقل کی جمع مکسر آ رہی ہو تو پھر ہم واحد مؤنث ہی فاعل لگاتے ہیں کیونکہ اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو مؤنث کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ چاہے جتنے بھی آگے جمع ہو یا جو بھی آ جائے اس کے ساتھ جو اس کا صیغہ ہے وہ واحد ہی استعمال ہوگا. اسی طرح سے اس میں بھی واحد مؤنث غائب کا ہی صیغہ استعمال ہوگا، جیسے کہ اگزامپل بھی آپ کے سامنے موجود ہے.
اس کے علاوہ جو اگر عاقل کی جمع مکسر آ جائے تو بھی عاقل کی جمع مکسر میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اس میں بھی واحد مؤنث غائب کا ہی لگایا جائے گا. جیسے تلک الرسول کی اگزامپل تھی، وہ اس جملہ اسمیہ میں تھی، لیکن اس صورت میں بھی یعنی قالت رسولہم، رسول جمع ہے اور قالت دیکھیں واحد مؤنث غائب کا صیغہ لگایا ہوا ہے. تو جمع مکسر کے ساتھ واحد مؤنث غائب کا صیغہ لگاتا ہے. عاقل کے ساتھ آپ واحد مذکر غائب کا بھی لگا سکتے ہیں اگر اس کی عاقل کی جمع مکسر آ گئی ہے تو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسم ظاہر نہ ہو تو پھر ہم دیکھ چکے ہیں کہ عدد کے مطابق تو فعل ہوگا. یعنی فعل کا جو عدد ہے وہ اس کے اپنے اندر ہی شو ہو رہا ہوتا ہے. جیسے قلنا کے اندر ہم شو ہو رہا ہے تو یہ زیادہ اس کا عدد شو ہو رہا ہے. پھر اس شدو میں دیکھیں آپ کہ واو الف لاسٹ پر ہے اور یہ اس کے بارے میں شو کر رہا ہے کہ زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے سجدہ کیا تھا. اور فسجدو میں بھی اسی طرح سے. اور اس شدو تو خیر یعنی یہ جو اس شدو ہے یہ تو ہمیں بتا رہا ہے یعنی امر کے بارے میں، وہ بھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہے ٹاپک، اس میں وہ ٹاپک ہے تاکید پیدا کرنے کے بارے میں. کیا ہمارا یہی نیکسٹ ٹاپک تھا یا درمیان میں ہم نے کوئی اور ٹاپک بھی پڑھا تھا؟ جی، فعل مضارع. ہم نے فعل مضارع کو پڑھا تھا اور ہم نے فعل مضارع کی اگر آپ دوسری ہی گردان شو کر دیں تو اس پہ پہلے میں نے ینصرو لکھا ہوا ہے. جی، جیسے ہم نے فعلہ کے اوزان دیکھے تھے یعنی وزن دیکھے تھے، اس میں فعلہ آئین کے اوپر چینج آ رہا تھا، فعلہ، فعلہ اور فعولہ. اسی طرح سے جو مضارع ہے اس کے بھی 3 پیٹرنز ذہن میں آپ نے رکھنے ہیں. ایک یہ یفعلو، دوسرا یفعولہ اور تیسرا یفعیلو. یفعلو، یفعولو اور یفعیلو، یہ 3 وزن آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں انشاءاللہ. اب ہم دیکھتے ہیں یفعلو کو. جیسے ہم نے فعلہ کا وزن دیکھا تھا اسی طرح سے ہم یفعلہ کا وزن دیکھتے ہیں آئین کے اوپر فتحہ کے ساتھ. اس میں بھی بالکل وہی پیٹرن فالو ہوگا کہ واحد مثنیٰ اور جمع بھی ہوگی اور غائب حاضر اور متکلم بھی ہوں گے، مؤنث اور مذکر دونوں کے. یعنی یہ فاعل کے کنڈیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فاعل حاضر ہے یا غائب ہے. اور اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں جو اس کی پہچان ہوگی وہ ہوگی عتیم، الف تا یا نون، الف تا یا نون. اگر کبھی بھی فعل کے سٹارٹ میں جو مضارع ہے اس کے سٹارٹ میں الف تا یا نون آ جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا عتیم، یعنی اس کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ مضارع ہی کی بات ہو رہی ہے. یہاں دیکھیں یا شروع میں آیا ہے اور یا غائب کو شو کرتا ہے، یہاں پر یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے، مذکر غائب کے لیے یا شروع میں آتا ہے. واحد میں آپ دیکھیں یفعلو ہے، یہ پورا پیٹرن آگے چلتا چلا جائے گا. یف یفعلانی، آنی ساؤنڈ لاسٹ پر لگ گیا اور اس کے لاسٹ پر بھی چینجنگز ہوتی ہیں لیکن زیادہ جو چینجنگز ہوتی ہیں جنس وغیرہ کی وہ سٹارٹنگ سے پتہ چلتی ہیں، اس کے شروع سے. عدد کی بھی بعض اوقات سٹارٹ سے پتہ چل جاتی ہے لیکن زیادہ جو تبدیلی ہے وہ سٹارٹنگ والی امپورٹنٹ ہے. لاسٹ والی تو آپ نے اسم چارٹس میں بھی دیکھی ہوئی ہے، آنی ساؤنڈ اور اونا ساؤنڈ، یہ بالکل وہی چیز ہے. جی، ہم دیکھتے ہیں کہ یفعلو کو یفعلانی مثنیٰ میں بنایا گیا آنی ساؤنڈ لاسٹ پر لگا کے، پھر جمع میں بنایا گیا اونا ساؤنڈ لگا کے، اور اس میں دیکھیں شروع میں یا ہی ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو مؤنث غائب ہے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ اس کے یفعلو کے سٹارٹنگ میں جب عورت کا تا آ جائے تو پھر وہ مؤنث غائب کو شو کرے گا، 3rd پرسن کو. تفعلو، تفعلو سے پتہ چلے گا کہ یہ واحد مؤنث غائب ہے. پھر اسی کا پیٹرن آگے چلا جائے گا مثنیٰ میں اور تفعلانی بن جائے گا. اور جب ہم جمع کی بات کرتے ہیں تو جمع میں مذکر اور مؤنث دونوں کے سٹارٹنگ مطابقت رکھیں گے. اگر غائب ہیں تو دونوں کے سیم ہوں گے، اگر حاضر ہیں تو دونوں کے ہی سیم ہوں گے. یعنی غائب میں آپ دیکھیں مذکر کا بھی یفعلون ہے اور مؤنث کا یفعلنا ہے، یعنی یا سٹارٹنگ میں دونوں کا سیم ہے. اور اگر ہم حاضر کے دیکھیں تو تفعلون تا
اسٹارٹنگ میں حاضر کا مؤنث کا بھی ہے اور مذکر کا بھی ہے، دونوں کا سیم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی حاضر کے صیغے دیکھ لیتے ہیں۔ مذکر میں مذکر اور مؤنث کا تفعلو بالکل سیم ہے، لیکن جو مؤنث کا تفعلو ہے وہ عورت کی تا کے لیے ہے، لیکن جو مذکر کا تفعلو ہے وہ انتا کی تا ہے۔ کہ یہ ذہن میں رکھیں، انتا میں جو تا ہے وہ شو کرتی ہے کہ تم کو، تا یہ تم کی تا ہے، ٹھیک ہے، حاضر کی۔ تو تفعلو اور اس کے بعد اس کا مثنیٰ میں تفعلانی اس کو بنا دیا، اور اس کے بعد جمع کرتے وقت اس کو تا وہی کیری کر رہی ہے یہ، اور تفعلون بن گیا، لاسٹ پر اونا ساؤنڈ، یہ اس کا جمع ہونا شو کرتی ہے۔ پھر ہم بات کرتے ہیں حاضر میں مؤنث کی، تو مؤنث کا حاضر کا صیغہ پوری گردان میں سب سے زیادہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور یہ اینا ساؤنڈ کے ساتھ شو کیا جائے گا، جیسے آپ نے نصب کی بھی ساؤنڈ جمع میں پڑھی تھی کہ جب بھی مذکر یعنی جمع مذکر کو ہم چینج کرتے تھے نصب یا جر میں، تو ہم اینا ساؤنڈ بنا دیتے تھے، اونا سے اینا، تو یہ اینا ساؤنڈ آپ اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں، یہ صرف ٹپ کے لیے۔ تفعیلینا میں آپ دیکھیں سٹارٹ میں جو تا ہے حاضر کا تا بھی ہے، اور اینا ساؤنڈ لاسٹ پر مؤنث کو شو کر رہی ہے۔ اس کے بعد تفعلانی بالکل سیم ہے، یہ تین صیغے تفعلانی مؤنث غائب کا، مذکر حاضر کا اور مؤنث حاضر کا بالکل سیم ٹو سیم ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تفعلون میں جو جمع کا صیغہ ہے وہ مذکر کو شو کر رہا ہے، مذکر حاضر کو، اور اس کے بھی شروع میں تا ہے، اور یہ بھی تا تم والی ہی ہے حاضر کے لیے۔ اور تفعلنا میں بھی، تفعلنا اور یفعلنا میں صرف تا اور یا کا ہی ڈفرینس ہے، باقی یہ سیم ٹو سیم ہے۔ پھر ہم متکلم کو دیکھتے ہیں، متکلم میں دیکھیں کہ انا کا الف جو ہے سٹارٹ میں آیا ہوا افعلو، میں، انا میں کو کہتے ہیں، اور افعلو میں کرتی ہوں۔ پھر جب نحنو کا نون سٹارٹ میں آیا تو نفعلو ہے، جو کہ ماضی میں لاسٹ پر آیا تھا فعلنا کے طور پر، تو یہ اب شروع میں نون آ گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ نفعلو بن گیا ہے۔ ماضی میں کبھی بھی سٹارٹنگ میں کوئی چینج نہیں آتا، اس کی ساری چینجنگز لاسٹ میں ہوتی ہیں، لیکن مضارع میں جو سٹارٹنگ چینجنگز ہیں وہ کافی کروشل ہوتی ہیں، اور لاسٹ پہ جو چینجنگز ہوتی ہیں وہ موسٹ آف دا چینجنگز جو ہم نے اسم چارٹ کے بارے میں پڑھا تھا اسی کے مطابق ہی ہوتی ہیں، تو وہ چینجز آپ نے انشاءاللہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری گردان مکمل ہوئی ہے۔ اب ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو مضارع ہے اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کون کون سے اس کے رولز ہیں۔ اس کے کچھ رولز ہیں، جیسے جو جتنے بھی صیغے جو لاسٹ میں پیش پر ختم ہو رہے ہیں، جیسے دیکھیں ینصرو یا پھر انصرو، میں مدد کرتی ہوں، یا پھر ننصرو ہم مدد کرتے ہیں، یا پھر تنصرو تم مدد کرتی ہو، یا مذکر حاضر کے لیے تنصرو کہ تم مرد مدد کرتا ہے، اور ینصرو تو واحد مذکر غائب کے لیے بذات خود ہے ہی۔ تو یہ 5 صیغے ایسے ہیں جن کے لاسٹ پر پیش آتی ہے، اور ان سب کے لاسٹ پر جو پیش ہے اس کو ریموو کر کے فتحہ لگا دی جاتی ہے، اس کے بعد نون مشدد اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہ نون مشدد تاکید کا ہے۔ تاکید کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی چیز کے ایمفسس کسی چیز پہ کرتے ہوئے کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ نے کہا ہے کہ ضرور بضرور میں مدد کروں گی، یا ضرور بضرور مدد کرتی ہوں، تو یہاں پر آپ نے شروع میں لام لگا دیا اور لاسٹ پر نون مشدد لگا دیا، جس کی وجہ سے کہ یہ دوہرا اس کے اندر شدت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ جیسے جب فرعون نے قرآن میں ہم نے پڑھا تھا، فرعون نے جب کہا لأقطعن ایدیہم من خلاف، اس ٹائپ کی یعنی ایک آیت تھی، اس میں لأقطعن اس نے کہا تھا، شروع میں لام بھی ایڈ کیا، اور اس کے بعد لاسٹ پر نون مشدد جو ایڈ ہوا ہوا ہے، یہ میں بتا رہا ہے کہ اس نے بہت سختی سے یہ بات کی تھی کہ یعنی ضرور بضرور ایسا کرنا ہے، اس میں ضرور بضرور کاٹنا ہے اس میں، تو اس لیے اس کو تاکید کہتے ہیں۔ پھر جب واحد میں تو لاسٹ پر پیش ہٹائی، فتحہ لگائی اور نون مشدد آ گیا۔ پھر جب آپ نے اس کو جمع بنانا ہے تو لاسٹ پر جو اونا ساؤنڈ ہے وہ آپ نے ریموو کر دینی ہے، اس کو لائٹ بنا دینا ہے۔ دیکھیں تاکید کا جو مضارع میں تاکید کا چارٹ ہے اس میں آپ نے پہلے سب سے اس کو لائٹ بنانا ہے، ٹھیک ہے،
اس کو یہ ہیوی، آپ کو پتہ ہے جب ہم اسم چارٹ میں لائٹ بناتے تھے تو ہم جتنی تنوین ہوتی تھی وہ ہٹا دیتے تھے، ایک حرکت رہنے دیتی تھی، پھر جتنے نون ہوتے تھے وہ ہٹا دیتے تھے، اور ایک یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہتا تھا نون سے متعلق. تو یہاں پر بھی ہم نے اونا ساؤنڈ ہٹا دینی ہے، ینسرو رہ جائے گا اکیلا، اور اس کے بعد پھر نون مشدد لگ جائے گا، اور لام تو سٹارٹنگ پہ لگتا ہی جائے گا. لینسرن، لیکن یہ جو درمیان میں پیش ہے رننا سے پہلے یہ بتا رہا ہے کہ یہ جمع کے لیے تھا، کیونکہ اگر ینسرو واحد والا، واحد مذکر غائب کا اگر لاسٹ پر فتحہ کے ساتھ نہ چینج ہوا ہوتا تو پھر یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا کہ کون سا جمع کا صیغہ ہے اور کون سا واحد کا ہے، پھر تو وہ بھی ینسرنا بنتا اور یہ بھی ینسرنا بنتا. اس لیے جو واحد والا ہے اور جتنے بھی جس کے لاسٹ پر دمہ ہے اس کو پہلے وہ کنورٹ کرتا ہے فتحہ میں، پھر اس کے ساتھ لاسٹ پر نون مشدد ایڈ ہوتا ہے. لیکن جو جمع کے ہیں اس میں اونا ساؤنڈ گر جاتی ہے اور جو پیش ہے وہ آگے چلتا جاتا ہے. یا لینسرن میں آپ دیکھیں لاسٹ پر را پہ پیش موجود ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. پھر تنسرینا میں بھی اینا ساؤنڈ گر جائے گی اور جو تنسری ہے وہ رہ جائے گی، جس کی وجہ سے کہ جب لتنسرنا کے را سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے جس کے بارے میں شدت کے ایلیمنٹ تاکید سے بات کی جا رہی ہے. اور جب آنی ساؤنڈ اس کے اندر ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آنی کے جو نون ہے وہ گرا دیا جائے گا اور اس کی جگہ پر جو نون تاکید والا نون ہے وہ ایڈ کر دیا جائے گا، اور لام پر فتحہ تو ظاہر ہے موجود ہی رہے گی. اتنا کلیئر ہے؟ یس میم، الحمدللہ. جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی استمراری بنانے کے بارے میں. جی ماضی استمراری کیسے بناتے ہیں؟ میم فعل مضارع کے شروع میں کانا کی وہ لگاتے ہیں گردان. بالکل ٹھیک ہے. فعل مضارع سے پہلے جب آپ کانا کی گردان لگا دیں تو اس میں پھر کنٹینیوس ٹینس کا میننگ شامل ہو جاتا ہے. جیسے ایک کسی نے جو اسائنمنٹ سبمٹ کروائی تھی تو اس کے اندر یعنی جو ماضی دونوں ہی ماضی کے لگا دیے تھے، جیسے کانا کی بھی پوری گردان ماضی کی تھی اور جو آگے فاعلہ کی گردان سے پوری گردان بنائی ہوئی تھی. تو یہ مسٹیک نارملی ہو جاتی ہے اسٹوڈنٹ سے، اس وجہ سے اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مضارع کے ساتھ کانا لگانے سے بنے گی. ٹھیک ہے، اور کانا صرف نہیں لگے گا بلکہ اگر اس کے عدد کے مطابقت رکھتے ہوئے یہ بنے گا عدد اور جنس اور اس کا حاضر اور غائب ہونا، یہ سب چیزیں بالکل مطابقت رکھتی ہوں جب بھی آپ نے ماضی استمراری میں کسی بھی صیغے کے ساتھ کانا یوز کرنا ہو یا اس کی کوئی شکل استعمال کرنی ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. جیسے یفعلو مذکر واحد مذکر غائب کو شو کرتا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کانا بھی وہی لگایا ہے جو واحد مذکر غائب کو شو کر رہا ہے. پھر جب آپ نے تسنیہ کی بات کرنی ہے تو اگر مضارع کا واحد مثنیٰ مذکر غائب ہے تو پھر جو کانا ہے اس کا بھی واحد مذکر غائب مثنیٰ مذکر غائب ہی ہونا چاہیے. جیسے کانا یفعلانی، تو یہ دونوں بالکل مطابقت رکھتے ہوئے ہونے چاہیے ایک دوسرے سے، بس وہ پاسٹ میں ہوگا اور یہ پریزنٹ میں ہوگا. یہ کانا کی وجہ سے، اس کے پاسٹ میں ہونے کی وجہ سے ہی اس کا ماضی یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس میں اس کا میننگ چلا جاتا ہے، یعنی وہ کر رہا ہوگا، وہ کر رہا تھا یا وہ کیا کرتا تھا، یعنی کنٹینیوٹی کو شو کرتا ہے کہ ایک تو اس کی روٹین تھی وہ کیا کرتا تھا یا پھر وہ کر رہا تھا. تو یہ کانا کی وجہ سے اس کے اندر یہ ایلیمنٹ آ گیا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قانون میں دیکھیں بالکل ماضی جس کی ماضی کی گردان اچھے سے پریپیئر ہے اس کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا کہ اس کی جتنی بھی کانا کی شکلیں ہیں وہ اس کو یاد کر لے. جیسے کہ ماضی میں بھی مذکر جو مذکر واحد مذکر غائب کا ہم نے دیکھا تھا فاعلہ ہوتا ہے تو یہ کانا ہے. پھر جب ہم نے مثنیٰ میں دیکھا تھا فاعلہ لاسٹ پر الف کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں پر
کانا کے لاسٹ پر بھی الف ایڈ ہو گیا تو یہ مثنیٰ بن گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمع جب بنتا ہے تو وہاں بھی جو فعلہ ہے اس کے لاسٹ پر فعلو باولی ایڈ کر کے فعلو بن جاتا ہے. تو یہاں پر جمع کو دیکھیں کہ کانا کی جو گردان ہے وہ جمع مذکر غائب میں چینج ہو کے کانو بن چکی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مؤنث غائب ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے بالکل وہی ماضی کی پیٹرن، ماضی کی گردان کا پیٹرن ذہن میں رکھیں تو لاسٹ پر عورت کا تا آتا ہے. تو یہاں پر بھی کانت میں بھی عورت کا تا موجود ہے. پھر اس میں دیکھیں فعلتا ہوتا ہے تو یہاں پر بھی درمیان میں کانا کی جو مثنیٰ مذکر غائب کی کانا تھا اس کے درمیان میں نون کے بعد تا ایڈ کر کے کانا تا بنا دیا گیا ہے. بالکل وہی پیٹرن ہے. اور جیسے کہ جب گردان ماضی کی ہم سیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمع مؤنث غائب میں جا کے تبدیلی ہوتی ہے صیغے میں. جب اس میں یعنی جیسے تھا فعلہ تو فعلہ سے کیا بن جائے گا فعلنا. تو فعلہ کا جو لام تھا اس کے اوپر فتحہ پہلے چلتی چلی، اس کے اوپر حرکت تھی. جتنی بار بھی آگے جا رہے تھے سیگے اس میں کوئی نہ کوئی حرکت موجود تھی. لیکن یہاں جمع مؤنث غائب پر آ کے اس کی لام سے حرکت ہٹ جاتی ہے، یا فعلنا بن جاتا ہے، لام ساکن ہو جاتا ہے اور پھر وہ پورے آگے گردان میں ساکن ہی جاتا ہے. اسی طرح سے جمع مؤنث غائب میں بھی جو کن ہے کانا کا یہ الف ڈراپ ہو کے کن رہ جائے گا. اور ہنہ کو آپ ذہن میں رکھیں جو کہ ضمائر ہیں، ہنہ کے شروع میں کاف لگا دیں تو کنہ بن جاتا ہے. اس طرح بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. ادروائز یہ بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو نون ہے وہ سکون کے ساتھ ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک اور نون ایڈ ہو جائے گا تو وہ کنہ بن جائے گا. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جتنی بھی اس کی شکلیں آ رہی ہیں اس میں آپ نے ضمائر اگر آپ کو یاد ہے تو آپ کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا. آپ نے صرف ضمائر کا الف گرا کر اس کے شروع میں کاف لگاتے جانا ہے. انتا سے کنتا بن جائے گا، انتما سے کنتما بن جائے گا، انتم سے کنتم ہو جائے گا، انتی سے کنتی ہو جائے گا، انتما سے کنتما ہو جائے گا اور انتنا سے کنتنا ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نیچے دیکھیں کہ پھر جو انا ہے یعنی واحد متکلم اس میں چینج آتا ہے کہ اس میں یہ تو بالکل وہی پیٹرن فالو ہوگا جیسا کہ گردان کا تھا کہ فالتو، وہ فالتو تھا یہاں پر یہ کنتو آ گیا. اور اس طرح پھر جو فعلنا تھا اب یہ کننا آ گیا. اور کننا کا میں نے آپ کو پیٹرن بتایا تھا کہ نون ساکن کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو نا ہے جب اس کو پلس کیا جائے تو اس کو ایڈ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ دو نون جمع ہو چکے ہیں تو اس وجہ سے یہ شد آ جاتی ہے کننا. تو اس طرح سے آپ کو یہ یاد کرنا انشاءاللہ مشکل نہیں رہے گا اگر آپ یہ کچھ ٹپس وغیرہ ذہن میں رکھیں اور اس کے یاد کریں. اور مضارع کو تو ہم نے ابھی پڑھ ہی لیا ہے اور مضارع کے ساتھ ساتھ جو بھی سیغے سے متعلق ہوں گے یہ وہ لگتے چلے جائیں گے. جی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نیکسٹ ہے ٹاپک وہ ہے نواصب المضارع کے بارے میں. اور ہم نے دیکھا تھا کہ نواصب المضارع کیسے بنتے ہیں کہ جب بھی کچھ مخصوص قسم کے حروف شامل ہو جائیں مضارع سے پہلے آ جائیں تو پھر وہ مضارع کے اوپر ایفیکٹ ڈالتے ہیں. اور اس کی ہم نے مثال جملہ اسمیہ والی مثال سے سمجھی تھی کہ جملہ اسمیہ میں جب ہم انا ایڈ کرتے تھے یا ماں لگاتے تھے اسٹارٹ میں اس کو نیگیٹو بنانے کے لیے یا تاکید کے لیے انا لگاتے تھے تو اس کی وجہ سے آگے جملے میں کہیں نہ کہیں کبھی خبر پہ اور کبھی اسم پر یعنی جو فاعل ہوتا ہے اس پہ اثر پڑ رہا ہوتا تھا. تو آپ یہ بتائیں کہ یہ یعنی اس کیا اثر پڑتا تھا انا کے بعد؟ میم وہ وہ نصب حالت میں ہوتا ہے. کون نصب حالت میں ہوتا تھا؟ انا کے بعد والا ورڈ جو ہوتا تھا وہ جی انا کے بعد جو ورڈ ہوتا ہے فاعل کے طور پر جو آ رہا ہوتا ہے وہ نصب ہو جاتا ہے. اس کے اوپر اگر پیش ہو تو وہ فتحہ کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے ضمہ سے. اس کے علاوہ ماں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماں کس چیز کے اوپر ایفیکٹ ڈالتا ہے؟
میم جو ماں ہے وہ نگیشن کے لیے آتا ہے اس کو منفی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اثر کس پہ ڈالتا ہے؟ اس کا آنا کیا تبدیلی لاتا ہے جملے میں، جملہ اسمیہ میں؟ میم اس کی اس خبر کی میں خبر تبدیلی آتی ہے. اس کی خبر میں تبدیلی آتی ہے، بالکل اس کی خبر میں تبدیلی آتی ہے اور وہ فتح ہو جاتی ہے، اور اس کی جو اسم ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، فاعل یعنی جو فاعل ہے اس میں تبدیلی نہیں آتی، البتہ اس کی خبر میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ ہو جاتا ہے نصب ہو جاتا ہے. اگر اس کے ساتھ با لگا دیا جائے تو پھر وہ جر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پھر مرکب جاری پورا بن جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو فعل ہے وہ تو ہم نے اسم کے بارے میں دیکھا تھا، لیکن جو فعل ہے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں یا حروف کہیں تو زیادہ بہتر ہے، حروف ہوتے ہیں جو کہ فعل کے اوپر اس طرح کا ایفیکٹ ڈالتے ہیں کہ اس کو لائٹ کر دیتے ہیں یا پھر یہ کہ اس کو نصب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نصب کر دیتے ہیں، جیسے کہ اس لیے اس کا نام نواصب المضارع ہوتا ہے. یعنی ان حروف کو پھر کہتے ہیں کہ یہ نواصب المضارع ہیں، جیسے یہ آئیں گے اس کے بعد جو بھی فعل استعمال ہو رہا ہوگا وہ اس کو کر دیں گے نصب. اور یہاں پر ورڈز بھی مینشنڈ ہے، ان، لن، لیکئی، اذن، حتی. تو یہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے کہ یعنی جو مضارع ہے اس کے اوپر یہ ایفیکٹ آتا ہے، کہ جیسے اگزامپل بھی یہاں پہ دی گئی ہے یفعلو کی، کہ یفعلو کو یہ لام جو لاسٹ پر ہے ضمہ کے ساتھ یہ اس کو چینج کر کے نصب بنا دیتا ہے. اور یہاں پر ایک چیز ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ نواصب اس کو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ اس کی کوئی پوزیشن وغیرہ یا اس کے کوئی جیسے جملے میں پوزیشن کی تبدیلی کا کوئی فرق آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلے فاعل تھا اور بعد میں مفعول بن گیا، وہ سب چیزیں اسم سے ریلیٹڈ تھیں. فعل کبھی بھی نہ تو فاعل ہو سکتا ہے نہ مفعول ہو سکتا ہے، ہاں اس کے اندر چھپا ہوا فاعل ہو سکتا ہے، جیسے ہم نے ضمیر کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن وہ فاعل یا مفعول نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اسم نہیں ہوتا. فعل تو ایکشن ہوتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے. تو جب بھی فعل یعنی فعل سے متعلق اگر نواصب آپ کے سننے میں آئے تو اس کا مطلب صرف اعراب ہی ہے لاسٹ کے، یہ بات ذہن میں رکھیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے اللہ میں اگر وہ پہلے پیش تھا لاسٹ پر ضمہ تھا تو وہ اب فاعل حالت تھا، اب جب اس کو لاسٹ پر فتحہ دے دیا تو اس کا مطلب اب یہ فاعل نہیں رہا بلکہ اب یہ نصب بن گیا ہے اور اب یہ مفعول کے طور پر یا اس کی ڈیٹیل کے طور پر شو ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کی کوئی بھی چیز اس میں مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کا نام نواصب اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اعراب کو بدل دیتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ پر جو حرکات پڑھی تھی اسم چارٹ میں بھی وہ اعراب کے ٹاپک کے انڈر ہی آ رہی تھیں کہ لاسٹ پر جو چینجنگز آتی ہیں، تو اس لیے یہاں پر بھی صرف اعراب ہی مراد ہیں، اس کی کوئی اور تبدیلی اس سے مراد نہیں ہے. اس کے کچھ اصول ہیں، بالکل وہی کہ جو 5 سیغوں کے آخر میں ضمہ ہوگا اس کے آخر میں فتحہ لگا دیا جائے گا. ٹھیک ہے، جب بھی یہ حروف کہیں بھی آ جائیں ان 5 سیغوں میں سے کسی سے پہلے تو اس میں اس کا ضمہ جو ہے وہ گر جائے گا اور فتحہ ایڈ کر دیا جائے گا. پھر جن سیغوں کے آخر میں نون اعرابی آئے گا وہ حذف ہو جائے گا. یعنی یہ نواصب المضارع بھی لائٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے ہم نے تاکید میں بھی پڑھا تھا، تاکید کے لیے بھی پہلے آپ نے اس کو لائٹ کرنا ہے. اور تاکید میں بھی آپ غور کریں کہ جو واحد کا سیغہ تھا اور جو 5 سیغے تھے جس کے لاسٹ پہ ضمہ ہے ہم نے ان سب کو فتحہ کر دیا تھا. تو لائٹ کرنے کی یہ پہچان ہے کہ جب بھی لائٹ کرنا ہے آپ نے تو ضمہ کو فتحہ سے چینج کرنا ہے. جتنے بھی جمع مذکر کے سیغے ہیں حاضر یا غائب کے، ان کا واو اور نون گرا دینا ہے، اس کا نون گرا دینا ہے آپ نے. اور اس کے بعد اس سے کیا ہوگا، اس کا نون اعرابی گرے گا. اور پھر کیا ہوگا کہ جو متکلم کے ہیں، اور متکلم کے بھی ظاہر اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں جو ضمہ والا ہے، اور جمع مؤنث غائب اور حاضر میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اگر آپ اسم کے تخفیف چارٹ کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو نون اعرابی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ اعراب کی تبدیلیاں کس طرح سے ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ہمارے تمام کے تمام سیغے جو ہیں وہ لائٹ کرنے میں ہمیں ہیلپ ملے گی. جی، اس کے بعد ہم نے ایک چھوٹا سا ٹاپک ٹچ کیا تھا جو جوازم المضارع کا تھا، اور ہم نے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھا تھا ابھی.
اس میں یہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو جوازم المضارع ہیں اس میں یعنی پہلے ہم نے یفعلو سے یفعلا بنایا تھا، لیکن پھر کیا ہوگا کہ جب اس کو جزم کرنا ہوگا تو یہ بھی جوازم المضارع سے مراد بھی اس کا اینڈنگ پوائنٹ ہی ہے، یعنی جس کے لاسٹ پر ضمہ ہے وہ سب کے سب وہ ساکن ہو جائیں گے، جزم ان کے اوپر آ جائے گا. پہلے فتح آ رہا تھا، یہ جزم آ جائے گا. یہ بھی کچھ حروف ہی ہیں جن کی وجہ سے آئے گا، اور وہ ہے لم، لما، لی اور لا. اس کی وجہ سے یہ لاسٹ پر جو اس کی ضمہ ہے وہ گر جائے گا، اور لاسٹ پر یہ سکون کے ساتھ شو کیا جائے گا. تو اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اگر یہاں تک کسی کا کوئی بھی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. کلیئر؟ جی میم الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.